اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اما بعد عزیزان محترم طلاب طالبات، احکام میں توضیح المسائل آقائے سستانی آیت اللہ آقائے سستانی صاحب رحم اللہ کی آپ توضیح میں سے اصطلاحات پڑھ رہے تھے جو کہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور جس کا آپ لوگوں کا جو امتحان ہے وہ ہفتے کو ہے۔ تو چونکہ ہم مکمل کرا چکے ہیں آپ کو، تو آج ریوائز کرا دیتے ہیں جلدی جلدی، ٹھیک ہے؟ کوئی سوالات ہو تو پوچھ لیجئے گا، چونکہ یہ ریویژن چل رہا ہے تو بہت جلدی جلدی ہم آگے بڑھیں گے۔ 63 ہیں غالباً، ٹھیک ہے؟ تو جلدی جلدی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیے محمد علیہ فرج۔ اصطلاحات کہتے ہیں ٹرمنالوجی کو، ٹھیک ہے؟ انگلش میں ہر ایک سبجیکٹ کی اپنی اپنی ذاتی ٹرمنالوجی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میتھمیٹکس کی ٹرمنالوجی کیا ہے، اصطلاحات کیا ہے؟ سائن تھیٹا، کاس تھیٹا، پلس مائنس، ٹھیک ہے؟ یہ ملٹیپلائی، ٹھیک ہے؟ اور جو ڈیوائڈ، اردو میں کہیں تو جمع اور گھٹا، اور ضرب و تقسیم، ہندی میں کہیں جمع، گھٹا، گنا، بھاگ، ٹھیک ہے؟ گنا کہتے ہیں ضرب کو، اور بھاگ کہتے ہیں تقسیم کو، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے میڈیکل ٹرمنالوجی بھی ہے۔ مثلا میڈیکل میں مختلف ایکس ریز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیبورٹری کا الگ ڈپارٹ ہے، اور دیگر بہت سی اس کی ٹرمنالوجی ہے، اپنی اپنی ذاتی سبجیکٹ کے بھی ذاتی زبان ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر سبجیکٹس ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، سب کی اپنی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبجیکٹ ہے فقہ، فقہ کی بھی ایک اپنی ذاتی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج بس اس اختصار کے ساتھ ریویژن کریں گے۔ سب ساتھ ہیں؟ ٹھیک۔ پہلا ہے احتیاط۔ احتیاط کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا، یہ صرف احتیاط کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی احتیاط واجب نہیں، احتیاط لازم نہیں، احتیاط مستحب نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف احتیاط کو سمجھیں۔ احتیاط کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، سب ایک نگاہ کتاب میں رکھیں، باقی ساری نگاہ مجھ پر رکھیں۔ احتیاط کیا ہے؟ وہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق وہ طریقہ عمل، دیکھیں احتیاط سے اگر کوئی عمل احتیاطی ہو تو وہ طریقہ عمل، وہ عمل کہ جس کے مطابق واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے کہ یہ والا کام انجام دے دیں گے، واقع میں یہ کہ واقع ہونے کا یقین ہو جائے گا، بھئی یہ کام واقع میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ احتیاط، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے اگلا بیان کیا کہ احتیاط لازم کیا، وہ احتیاط واجب، وہ آگے جا کے آگے صفحے میں بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ احتیاط اور لازم اور احتیاط واجب کسے کہتے ہیں، اور احتیاط لازم اور احتیاط واجب میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لازم اور واجب میں فرق کیا ہے، اور آگے اور بتائیں گے آپ کو۔ اگر انہوں نے ذکر کیا احتیاط مستحب، فتوے کے علاوہ احتیاط، ٹھیک ہے؟ احتیاط مستحب کیا ہے؟ فتویٰ نہیں ہے، فتوے کے علاوہ احتیاط ہے، اس لیے اس کا لحاظ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں آ جائے کہ یہ کام کرنا احتیاط مستحب ہے تو مطلب کیا ہوا؟ فتویٰ نہیں ہے، اس لیے اس کا لحاظ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگلا ہے احتیاط واجب۔ احتیاطی واجب کیا ہے؟ وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور فقیہ نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ احتیاط کے ساتھ تو انہوں نے بیان کیا ہے لیکن فتویٰ نہ دیا ہو، ایسے مسائل میں مقلد جو ہے اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے کہ جو عالم کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو۔ یعنی اگر آپ مقلد ہیں جو عالم کی تقلید کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے ہی مجتہد نے کسی مسئلے میں احتیاط واجب لکھ دیا ہے، احتیاط واجب کہہ دیا ہے، تو آپ عالم کے علاوہ فالعالم جتنے بھی اور مجتہد موجود ہیں ان کی طرف اس مسئلے میں رجوع
کر سکتے ہیں. یہ احتیاط واجب ہو گئی. ٹھیک. احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے. کسی مسئلے میں آ گیا کہ جی احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے, جس مسئلے میں یہ اصطلاح آئے اگر اس میں مجتہد کا فتویٰ مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہی ہوگا, اور اگر مجتہد کا فتویٰ بھی مذکور ہو تو اس سے احتیاط کی تاکید مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, احتیاط ترک نہیں کرنا, یعنی یہ والا کام ترک نہ کریں. ٹھیک ہے, احتیاط کا خیال رہیں ہو تو اس سے احتیاط کی تاکید ہے. ٹھیک ہے, احوط کیا ہے احتیاط کے مطابق؟ یہ احوط جو ہے احتیاط کی افضل و تفضیل ہے. افضل جیسے کبیر سے اکبر, ویسے احوط ہو گیا زیادہ احتیاط. ایک لفظ ہے اشکال ہے, اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہ ہوگی. یہ مسئلے میں آ گیا کہ اس مسئلے میں اشکال ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہ ہوگی, اسے انجام نہ دینا چاہیے, اسے انجام نہ دینا چاہیے. اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کے ساتھ آپ کے جو مجتہد کا فتویٰ نہ ہو. کہیں آ جائے, کہیں آ جائے, کیا آ جائے؟ نوٹ کریں ان باتوں کو کہ جہاں جہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. میں اپنی پینسل سے نوٹ کر رہا ہوں, آپ بھی پینسل لے لیجئے یا پین لے لیجئے. آپ رے یا تو رے بھی لکھ سکتے ہیں یا رے جیم واو عین بھی لکھ سکتے ہیں, تاکہ یہ پتہ لگے کتنے ایسے اصطلاحات ہیں, اصطلاح ہے کہ جہاں پر رجوع ہونے کے چانسز ہیں. اپنے ہی مجتہد نے اس مسئلے میں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کی بات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں اور فل عالم کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو ابھی سے نوٹ کر لیں, پہلا احتیاط واجب ہو گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے میں بھی کیا ہے, جس مسئلے میں یہ اصطلاح ہے کہ اگر اس میں مجتہد کا فتویٰ مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک بھی اوپر ایک نکل رہا ہے, اگر فتویٰ موجود نہ ہو, فتویٰ موجود ہو تو پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں بھی چانسز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آ گئے تھے اشکال پر. اشکال ہے, اس مسئلے میں اشکال ہے, اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوگی. کوئی کہہ دیا بھائی اس مسئلے آپ نے جو کام کیا اس میں اشکال ہے, کیا مطلب؟ یعنی کہ شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوئی آپ سے, اسے انجام نہ دینا چاہیے. اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ بشرط یہ کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو, یعنی آپ کو مجتہد کا فتویٰ نہ ہو تو اس میں بھی رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اظہر وہ افضل و تفضیل ہے ظاہر سے, تو یہ زیادہ ظاہر ہو گیا. زیادہ ظاہر مسئلے سے متعلق دلائل سے زیادہ نزدیک دلیلوں کے ساتھ منطبق ہونے کے لحاظ سے زیادہ واضح, یہ مجتہد کا فتویٰ ہے. اگر مجتہد کہہ دے کہ اس مسئلے میں میرے نزدیک یہ اظہر ہے, اظہر کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہوگی یہ مجتہد کیا ہے؟ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ ظاہر ہے مسئلے سے متعلق دلائل سے زیادہ نزدیک دلیلوں کے ساتھ منطبق ہونے کے لحاظ سے زیادہ واضح ہے. یعنی مجتہد کے کا یہ پہلی بات فتویٰ ہو گیا, اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہو گیا, اور دوسرا کیا ہو گیا کہ یہ دلیلوں سے زیادہ قریب ہے, زیادہ ظاہر ہے, زیادہ نزدیک تر ہے. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چونکہ ریویژن چل رہا ہے, یہ پہلے ہی میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو فردر میں بتا چکا ہوں, بہت تفصیل کے ساتھ. اگلا ہے افضا. افضا کیا ہے؟ کھلنا, پیشاب اور حیض کے مقام کا ایک ہونا, یا حیض یا پاخانے کے مقام کا ایک ہو جانا, یہ تینوں مقامات کا ایک ہو جانا, یہ افضا ہے. یہ واضح ہے, اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے پڑھ چکے ہیں, اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اقوا. اقوا کیا ہے؟ قوی نظریہ, زیادہ قوی, وہی افضل تفضیل ہے. یعنی ایک ہوتا ہے قوی, ایک ہوتا ہے اقوا, زیادہ مضبوط, زیادہ قوی نظریہ. کسی مسئلے میں اگر آ جائے کہ اقوا ہے تو آپ سمجھیے بہت زیادہ مضبوط ہے. اولا, بہتر, زیادہ مناسب. ٹھیک ہے. ایقا. ایقا سنیے گا, وہ معاملہ جو یک طرفہ طور پر واقع ہو جاتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, ایک عبادات ہوتی ہے, ایک معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کیا ہے؟ عبادات ہیں, اور ایک معاملات ہیں. عبادات آپ کو پتہ ہے, نماز روزہ اس طرح کی عبادات. معاملات ہیں جیسے عقد ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے معاملہ خرید و فروخت ہے, یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں ایقا کیا ہے؟ ایقا کہہ رہے ہیں وہ معاملہ جو یک طرفہ طور پر واقع ہو جاتا ہے, دوسرے فرد کی اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. عقد جو ہے وہ دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایقا جو ہے ایک بندہ بھی اس کو کر دے تو واقع ہو جاتا ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ معاملہ جو ایک طرفہ طور پر واقع ہو جاتا ہے, اسے قبول کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی, سامنے والا قبول کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے طلاق میں
صرف طلاق دینا کافی ہوتا ہے, قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کون سا طلاق؟ طلاق رجعی. طلاق رجعی وہ جو شوہر کو جو حق حاصل ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے اگر بیوی قبول کرے چاہے نہ کرے, لیکن وہ واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یک طرفہ جو ہوتا ہے. اچھا, بعید نہیں ہے, کسی مسئلے کا مجتہد کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو. بعید نہیں ہے, یہ کام کرنا بعید نہیں ہے. مطلب فتویٰ یہ ہے سوائے یہ کہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی قرینہ خود موجود نہ ہو اس مسئلے میں, اس عبارت میں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی بات, ایسے کوئی برخلاف اس کو کوئی قرینہ موجود ہوگا تو فتویٰ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر ہے جہل تکثیری. جہل تکثیری ایسی لا علمی, جہل سمجھ گئے ہوں گے آپ, جاہل لا علم ہونا, ایسی لا علمی جس کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, ایسی لا علمی, آپ کے پاس علم نہیں تھا, آپ کے پاس علم نہیں تھا, لیکن جس کا کوئی معقول عذر ہی نہیں ہے. جیسے مثال طور بھائی آپ نے کیوں نہیں جانا کہ نماز پنجگانہ واجب ہوتی ہے, اور سورہ ہم کیوں نہیں سیکھی آپ نے؟ آپ کہیں جی قبلہ ہمارے علاقے میں تو مولانا ہی نہیں تھے. یہ تو آپ نے بڑی آپ بس عجب بات کر دی ہے. اب تو گلی گلی کوچے کوچے مولانا موجود ہیں, استاد موجود, حتیٰ کہ یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تجوید سیکھنا, قرات سیکھنا, نماز سیکھنا, وضو سیکھنا تو بآسانی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ خود چاہیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہل تکثیری اسے ایسی لا علمی کہ جس کا کوئی معقول عذر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی غیر معقول عذر ہے, یعنی ٹھیک ہے, کوئی عذر نہیں ہے, معقول عذر نہیں ہے. اگلا ہے جاہل قاصر, وہ شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات یا کسی معتبر رسالے کی تحریر پر بھروسہ کیا اور وہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص کے رسالے سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ اگر ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ جاہل قاصر ہے, جاہل قاصر ہے, بیچارے نے ایک توضیح پڑھی یا کسی معتبر شخص سے کوئی بات سنی, اس نے اس پہ عمل کر لیا, لیکن اتفاق یہ تھا کہ اس جو صاحب نے بات کہی تھی وہ بھی غلط کہہ دی تھی, تو یہ جاہل قاصر ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ جاہل قاصر ہے. بیچارہ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا, قاصر ہو گیا بیچارہ, اس نے معتبر شخص سے سنا, اب وہ بعد میں غلط ہو گیا, وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, جاہل قاصر کہتے ہیں. ایک جاہل مقصر, وہ ناواقف شخص جس کے مسائل کا سیکھنا ممکن رہا ہو لیکن اس نے کوتاہی کی ہو اور جان بوجھ کر مسائل معلوم نہ کیا ہو. یا اللہ, اکثر آج کل کے دور میں جاہل مقصر بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہے ان کو, پتہ ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں. ناواقف جس شخص کے مسائل کا سیکھنا ممکن ہے, اس کے لیے ممکن بھی ہے. بھائی ایسی جگہ رہ رہا ہے, ماشاءاللہ مولانا صاحب مسجد قریب ہے, مولانا قریب ہے, مسائل بیان بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ممکن ہے اس کے لیے. وہ اگر چاہے ارادہ کرے سیکھ لیتا ہے, وہ مسائل کو سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس نے کوتاہی کی ہو اور جان بوجھ کر مسائل کو معلوم نہ کیا ہو. چاہتا تو مسائل کو معلوم کر سکتا تھا, لیکن جان بوجھ کر اس نے ان مسائلوں کو نہیں سیکھا. زیادہ تر آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں ہر مسجد مبارکہ دیگر اور مقامات پر کہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں, امکانات, ممکنات, ٹھیک ہے, سہولتیں موجود ہیں, استاد موجود ہے, مدرس موجود ہے, مولانا موجود ہے, قاری موجود ہے, پیش امام موجود ہے, حتی کتابیں موجود ہیں, انٹرنیٹ موجود ہے, لیکن وہ شرعی معاملے میں نہ استاد سے پوچھتا ہے, نہ مولانا سے پوچھتا ہے, نہ یوٹیوب پہ بھی. یوٹیوب تو خیر میں اس کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ یوٹیوب پہ تو ہر چیز مصدقہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کی طرف تو ہم رجوع نہیں کر سکتے, یا اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ذرائع ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی جاننے والا شخص ہے وہ اس سے انتخاب, اس سے آپ وہ جاننے والا شخص نکال سکتا ہے کہ صحیح ہے, چیز غلط ہے, لیکن اس کے لیے بھی علم حاصل ہونا, کتاب سے علم حاصل کریں. ٹھیک ہے, یا کسی عالم دین سے. اگر یوٹیوب پہ بھی کوئی جو سنیں تو اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ علماء سے پوچھیں کہ قبلہ یہ میں نے سنا ہے, یہ ہمارے فقہ کے مطابق, ہمارے عقائد مسلمات کے مطابق, شیعہ مسلمات کے مطابق یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, علماء سے رجوع کریں, ان سے استاد سے پوچھیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جاہل مقصر ہے جس نے جان بوجھ کر وسائل ہوتے ہوئے اس نے نہیں سیکھا,
تو جاہل مقصر ہے. یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ چونکہ جاہل قاصر، جاہل مقصر، جاہل تقصیری، ان کا آگے بیان ہوگا کہ ایسا ایسا شخص ہے، وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آگے مسئلے میں بیان ہوگا. اس لیے اس کی بحث ہو رہی ہے. آپ سوچ رہے ہیں مولانا صاحب کیوں اس کی تقسیمات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آگے مسئلے میں بیان ہوگا کہ اگر کسی شخص کوئی جاہل مقصر تھا اس مسئلے میں تو اس کو عقاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، بتائیں گے آگے. جاہل قاصر تھا، سزا، اس نے غلط مسئلے پر عمل کیا تو یہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، بتائیں گے آگے. اب آگے ہے حاکم شرع. حاکم شرع کون ہے؟ حاکم شرع ہے وہ مجتہد جامع شرائط جس کا حکم شرع قوانین کی شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو. وہ مجتہد جامع شرائط، تمام شرائط موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، جس کا حکم شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو، جس نے شرعی قوانین کے مطابق مسائل بیان کرتا ہو، وہ مجتہد جامع شرائط جس کا حکم شرعی قوانین کے بنیاد پر نافذ ہو. ٹھیک ہے. اگلا ہے حدث اصغر. یہ بہت زیادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ آج پورا ریوائز مشکل ہو جائے گا. 63 آج مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں. حدث اصغر ایک ہے، حدث اصغر ایک ہے حدث اکبر. ٹھیک ہے. حدث کہتے ہیں واقعہ کو، ٹھیک ہے، واقعہ اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے. ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے. یہ 7 چیزیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ پیشاب. اگر پیشاب کریں گے تو اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. ایسے ہی پخانہ کریں گے، ریا خارج ہوگی، نیند آ جائے گی، عقل کو زائل کرنے والی چیزیں مثلا دیوانگی، مستی، بے ہوشی، یا پھر خواتین کے لیے استحاضہ، ٹھیک ہے، جنابت، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ حدث اصغر ہے کہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. ایک حدث اکبر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے غسل کرنا پڑے، جیسے احتلام اور جمع. مثال کے طور پہ اب کسی سے احتلام ہو گیا، کسی لڑکے کو، اور یا کوئی میاں بیوی انہیں جمع ہو گیا، تو اس کے بعد صرف وضو کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے غسل بھی کیا جائے گا. تو جس کے لیے غسل کیا جائے اسے نہ وضو اپنا حدث اکبر، اور وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کیا جائے وہ ہے حدث اصغر. اب حد ترخص یہ کیا ہے؟ جہاں سے اہل شہر حتیٰ کہ وہ افراد جو شہر کے مضافات میں شہر کے باہر رہتے ہیں مسافر کو نہ دیکھ سکیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل شہر کو نہ دیکھ سکیں. دوبارہ یہ اکثر کیا کہتے ہیں کہ روزہ قصر اور کے حوالے سے اور دیگر اور بھی آگے بیان ہوگا، ان میں ایک ذکر آتا ہے مسئلے میں کہ حد ترخص تک پہنچے یا حد ترخص کراس کر گئے، یہ اس مسئلے میں آئے گا. تو ہم جانے تو صحیح حد ترخص ہے کیا. مجتہد کسی مسئلے میں حد ترخص کا ذکر کیا ہے، اگر پتہ ہی نہ ہو طالب علموں کہ حد ترخص کیا ہے تو کیسے اس مسئلے کو سمجھے گا. لہذا اب پڑھتے ہیں حد ترخص کیا ہے. جہاں سے اہل شہر حتیٰ کہ وہ افراد جو شہر کے مضافات میں شہر کے باہر رہتے ہیں مسافر کو نہ دیکھ سکیں. آپ مثال شہر کا باؤنڈری، شہر کی باؤنڈری، اب آپ بھی جانتے ہیں شہر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کا بارڈر میں اگر اپنی زبان سے کہوں تو ملک کا بارڈر ہوتا ہے، ایسے شہر کا بھی، کراچی شہر کا بھی بارڈر ہے. ٹھیک ہے. اب شہر تو پیچھے گزر گیا لیکن یہاں پہ کراچی شہر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے مضافات، اس کے ارد گرد بھی لوگ رہتے ہیں، مضافات کہتے ہیں اس کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آپ کو نہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی بارڈر کراس کیا 2 قدم چلے بھائی میرا تو مسئلہ حل ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اس حد ترخص کہتے ہیں اس بارڈر، وہ جگہ جہاں سے اہل شہر حتیٰ کہ وہ افراد جو شہر کے مضافات میں یا شہر کے باہر رہتے ہیں مسافر کو نہیں دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ بارڈر ہے، یعنی اس طرف والے بھی نہ دیکھ سکیں اور فوری جو اس کیا کہتے ہیں کہ بارڈر کے ساتھ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اطراف میں وہ بھی نہ دیکھ سکیں. کافی آگے جا چکا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. حیدرآباد کراچی آپ کراس کر گئے، کراچی آپ کراس کر گئے. اب آپ اس کو کراچی نہیں کہیں گے، حتیٰ کہ کراچی کا بارڈر بھی بولیے نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جی ہم تو کراچی کراس کر گئے، ہمیں تو نہ کراچی والے دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں جو اطراف میں جو مضافات لوگ رہ رہے ہیں بارڈر کے آس پاس وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہے. ہم تو ایک نئے شہر میں آ گئے جس کا نام حیدرآباد ہے. مثلا وہ 7 کا راستہ کیا ہے؟ ہاں تو کراس کر گئے نا، آپ اپنا شہر کراس کر گئے. آپ وہ کراچی کے اطراف پہ تو نہیں کہلائے گا 7.
اطراف میں کہلائے گا, بارڈر کے اطراف میں کہلائے گا, نہیں کہلائے گا تو آپ کراس کر گئے. ٹھیک ہے, حد ترخص جہاں سے اہل شہر حتیٰ کہ وہ افراد جو شہر کے مضافات میں شہر کے باہر رہتے ہیں مسافر کو نہ دیکھ سکیں, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل شہر کو نہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا حد ترخص, اس چیز کو حد ترخص کہتے ہیں. یہ حد ترخص ہے, رخصت ہو گیا. یہ کیا ہے, اگر اطراف والے بھی نہ دیکھ سکیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس حد کو رخصت کر دیا, اس سے حد ترخص کا نام نکلا. حرام, حرام ہر وہ عمل جس کا ترک کرنا شریعت کی نگاہ میں ضروری ہے اسے حرام کہتے ہیں. ذمی کافر, یہودی, عیسائی, مجوسی جو اسلام مملکت میں رہتے ہوں اور اسلام کے اجتماعی قوانین کی پابندی کا وعدہ کرنے کی وجہ سے اسلامی حکومت ان کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, ذمی کافر بات سمجھ رہے ہیں, یہودی, عیسائی, مجوسی جو اسلامی مملکت میں. پاکستان کیا اسلامی مملکت ہے کہ نہیں ہے؟ نام کا ہے. ٹھیک ہے نام کا ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے, اسلامی مملکت ہے. اب اس میں رہنے والے کون؟ یہودی, عیسائی, مجوسی رہتے ہیں اور اسلام کے اجتماعی قوانین کی پابندی کا بھی وعدہ کرتے ہیں. اجتماعی قوانین, جو اسلام کے اجتماعی قوانین ہیں, یعنی ہمارے جو بھی اجتماعی قوانین نکلتے ہیں, جیسے مثال طور پہ سینٹ ہے, پارلیمنٹ سے جو قوانین ظاہر نکلتے ہیں, اسلامی قوانین, مثلا عید ہے, بقرعید ہے, اجتماع ہے, اس میں بھی وہ پابند رہتے ہیں, یعنی اس کی پاس رکھتے ہیں. ہمارے ہر اجتماعی قوانین کو وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. کون؟ یہودی, عیسائی, مجوسی ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان اجتماعی اسلامی قوانین کو بھی فالو کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہودی سے مسلمان بن جائیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اجتماعی قوانین ہمارے اسلامی قوانین مملکت ہے اس پہ ہم عمل کریں کا وعدہ کرنے کی وجہ سے. یہ اب جب یہ ایسا کریں گے, ہمارے ملک میں, اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں یہودی, عیسائی, مجوسی اور اجتماعی قوانین اسلامی پر بھی عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام کے اجتماعی قوانین بھی پابند ہیں, تو پھر کیا ہوگا کرنے کی وجہ سے؟ اب اسلامی حکومت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کافر. ذمی کافر آئے گا. آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی کیوں بیان ہوا, جی آگے آئے گا. مسئلے میں فتوے میں ذکر ہے ذمی کافر کے کیا معاملات ہیں. اگلا ہے رجائے مطلوبیت. رجائے مطلوبیت, کسی عمل کو مطلوب پروردگار ہونے کی امید میں انجام دیا جائے کہ یقیناً میرے مولا کا یہی مطلوب ہوگا, میرے مولا یہ پسندیدہ عمل ہے جو میں کر رہا ہوں, اللہ کو یہ پسند ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں رجائے مطلوبیت. ٹھیک ہے, رجائے مطلوبیت پورا ایک میں نے ٹیکسٹ بھیجا تھا آپ کو, پورا ایک بک بھیجی تھی, انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے. آگے رجوع کرنا, پلٹنا. رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. اس کا استعمال دو مقامات پہ ہوتا ہے. رجوع کا استعمال کہاں؟ دو مقامات پہ ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ اعلام, جس مسئلے میں احتیاط واجب کا حکم دے دے, اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا کہا جا سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. ٹھیک ہے, جہاں احتیاط واجب لگا دے, اگر آپ کا مجتہد عالم تو آپ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, پلٹ سکتے ہیں دوسرے کی طرف. دوسرا کیا ہے؟ بیوی کو طلاق رجعی دے دیں کے بعد عدت کے دوران ایسا کوئی عمل انجام دینا یا ایسی کوئی بات کہنا جس سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اسے دوبارہ بیوی بنا لیا گیا ہے. شوہر نے طلاق رجعی دے دی, ٹھیک ہے, حالانکہ شرعی طور پہ یہ ہے کہ طلاق رجعی دینے کے بعد بیوی کو چاہیے کہ شوہر ہی کے گھر میں رہے, جو عدت جو گزارے. کہاں گزارے؟ گھر میں. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا, ہمارے یہاں تو طلاق ہوتے ہی بیوی فوری اپنے میکے بھاگ جاتی ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں, جو شرعی جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر شوہر اگر بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے نفقے کی ذمہ داری بھی کس پر ہوتی ہے؟ جو عدت کا نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ جب اسے طلاق رجعی دی ہے, اور جو بیوی جو ہے عدت میں ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے, اور اس عدت کا نفقہ بھی ہے جو ہے اس دوران جو کھانا پینا ہے وہ سب شوہر کے کندھے پر ہوگا. ٹھیک ہے, اس دوران عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, اس دوران اگر میاں بیوی کچھ ایسے معاملات کر لیں, کچھ گفتگو ایسی کر لیں, کچھ ایسا عمل انجام دیں جس سے پتہ چل جائے کہ انہوں نے آپس میں رجوع کر لیا ہے, تو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں دوران عدت رجوع ہو گیا. میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, چاہے زبانی کلامی ہو چاہے کوئی اور عملی ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر.